چونکہ عمار کا بیٹا اسد کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے جرم میں وہ جیل میں چلا جاتا ہے، تو عمار برہان کے پاس جاتا ہے اور اسے جو ہے وہ آفر کرتا ہے کہ تم میرے بیٹے کا کیس لڑو اور اس کو جیل سے نکالنے میں میری مدد کرو، اور وہ اسے یہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں جو تم کہو گے میں تمہیں وہ دوں گا۔ اور پھر عمار اسے کہتا ہے کہ اگر میں یہ کیس ہار گیا تو اس کے اوپر عمار برہان کو یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نشوہ کو بہت پیار کرتے ہو اور تم اس کی خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے دریغ نہیں کرو گے اور میرے بیٹے کا کیس لڑ کر اسے جیل سے چھڑوانے میں میری مدد کرو گے۔ نفرت اور غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا عمار برہان کو یہ کہتا ہے کہ نشوہ کی مستقبل اور اس کی زندگی کا دار و مدار ہمارے فیصلوں کے اوپر ہے، تو مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے اور میرے بیٹے کو جیل سے چھڑوا دو گے۔ دوستو، قرض جان کی قسط 31 کا پرومو آخر کار آ گیا ہے اور اس بار جذبات، راز اور فیصلہ کن لمحات سب کچھ ایک ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ نشوہ کی خاموشی اب چیخ بننے والی ہے، اس کی آنکھوں میں وہ درد ہے جو برسوں دبایا گیا لیکن اب وہ سچ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پرومو میں جو منظر دکھایا گیا ہے وہ لمحہ کیسا تھا جب پھوپھو کی سازشیں بے نقاب ہوں گی، اور کیا یہ وہ موڑ ہے جہاں نشوہ اب اپنا حق لینے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی؟ ایک طرف خاندانی عزت، دوسری طرف دل کی سچائی۔ کیا نشوہ صحیح فیصلہ کر پائے گی؟ کیا نشوہ صحیح فیصلہ کرے گی یا جذبات اس کے ہاتھ سے سب کچھ چھین لیں گے؟ اس قسط میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ دیکھنے کو ملے جس کا انتظار ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں، نشوہ کی بہادری، اس کا سچ اور شاید وہ انکشاف جو کہانی کو مکمل طور پر بدل دے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا نشوہ صحیح وقت پر بولنے جا رہی ہے یا سازشوں کا جال اسے پھر سے الجھا دے گا؟ اپنی رائے نیچے کومنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ تجویز پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل قرض جان ایک دلچسپ مرحلے میں پہنچ گیا ہے جہاں پہ اسد کو گولی مار کے قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کا قاتل جو ہے وہ عمار بختیار کا بیٹا ہوتا ہے، اور جب اس کی ماں کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے اسد کو مار دیا ہے تو اس کی ماں بہت روتی ہے، بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ بڑوں کا کیا بچوں کی شکل میں سب کے آگے آتا ہے، اور یہ تمہاری پرورش ہی ہے جس کی وجہ سے میرا بیٹا جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ ناظرین، قرض جان کی قسط نمبر 31 میں عمار اور برہان کے درمیان میں ایک اہم مکالمہ ہوتا ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لاتا ہے۔ یہ مکالمہ دونوں کے کرداروں کے درمیان موجود تناؤ اور ان کے جذباتی تصادم کو اجاگر کرتا ہے۔ ان کے درمیان جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ دراصل نشوہ کی خوشی کے اوپر ہوتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ عمار برہان کو کہتا ہے کہ برہان، ہمیں ماضی کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا، نشوہ کی خوشی ہمارے فیصلوں پر منحصر ہے۔ برہان عمار کو کہتا ہے کہ عمار، تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے؟ میرے لیے یہ صرف ماضی نہیں بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو ہر دن تازہ رہتا ہے۔ عمار، میں تمہارے درد کو سمجھتا ہوں لیکن ہمیں جذبات کو قابو میں رکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ نشوہ کی مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ برہان، تم صحیح کہتے ہو لیکن میرے لیے یہ آسان نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں اور نشوہ کو وہ سکون ملے جس کی وہ حقدار ہے۔ مزید وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ صرف ماضی نہیں بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو ہر دن تازہ ہوتا ہے۔ عمار برہان کو کہتا ہے کہ میں تمہارے درد کو سمجھتا ہوں لیکن ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے کیونکہ ہمارے فیصلے نشوہ کی زندگی اور اس کے مستقبل جو ہے وہ ہمارے فیصلوں میں ہے۔ برہان، تم صحیح کہتے ہو لیکن یہ میرے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ مکالمہ دونوں کرداروں کے اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ عمار اور برہان کی یہ گفتگو کہانی میں ایک نیا رخ لاتی ہے جہاں دونوں اپنے اختلافات کو پس پشت ڈال کر نشوہ کی خوشی کے لیے متحد ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میرے چینل
السلام علیکم ویور، جڑواں کی کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی ہے اور اب زارا اور اس کی پھپھو آمنے سامنے آنے کو تیار ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ زارا کی پھپھو ہمیشہ کی طرح سازشوں میں مصروف ہے اور ان کی نظریں اب بھی اس گھر کی میراث اور کنٹرول پر ہیں، لیکن زارا کیا وہ اب خاموش رہنے والی ہے؟ آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ سارا زارا کو فون کر کے کہتی ہے کہ صورتحال ابھی بھی نارمل نہیں ہوئی، پھپھو جو ہے وہ تمہیں مارنے کا پلان بنا رہی ہے، اور زارا کو جاتے ہوئے دیکھ کے اس کی پھپھو اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کہاں جا رہی ہو، اگر تم نہیں مناؤ گی تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اب نئی قسط کے پرومو میں جو جھلک دکھائی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زارا اپنی پھپھو کی سازشوں سے تنگ آ چکی ہے اور وہ اب کھل کر ان کا سامنا کرنے والی ہے۔ پھپھو کی باتوں میں لپٹی ہوئی نفرت اور زارا کی آنکھوں میں ابلتا ہوا سچ اگلی قسط کو بھرپور ڈرامہ، ٹینشن اور جذباتی جھڑپ سے بھر دے گا۔ کیا زارا اپنے والدین کا حق واپس لینے میں کامیاب ہو پائے گی یا پھپھو ایک بار پھر حالات کو اپنے حق میں موڑ لیں گی؟ ان سوالات کا جواب ہم اپنی اگلی قسط میں دیکھیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ زارا اب کسی کے دھوکے میں آنے والی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا زارا صحیح وقت پر بولے گی یا اس کی پھپھو اسے پھر سے پھنسا لے گی؟ میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ زارا کو اس کی پھپھو پھنسا لے گی، اور رکشی کی شادی ہو گئی ہے، منور اس کے پاس نہیں جاتا، رکشی بھی بڑی پریشان ہوتی ہے اور اس کشمکش میں پھپھو ادھر سے بھی پریشان ہوگی، لیکن ادھر سے زارا کو بڑا اچھے طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ اگلی